عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جنہوں نے عقل سے کام لیا وہ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے عشق سے کام لیا وہ ہدایت پا گئے۔ دین میں عقل کا کیا کام؟ دین کے اندر تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، صاحب ایمان وہ بندہ بنتا ہے جو بن دیکھے ہی مان لے، دلیل نہ مانگے، کیسا ہے، کہاں ہے، کیا دلیل ہے، دلیل نہ مانگے، بس جب فرما دیا رب ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہی ہے جس نے بن دیکھے اس حکم پر گردن کو جھکا دیا۔ جب فرما دیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے تو مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جس نے کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو اترتا دیکھا ہی نہیں، بس سنا کہ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، سر کو جھکا دیا۔ رب تعالیٰ نے فلاں عبادت کو فرض کیا، جنت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دنیا کے اندر کیے گئے اعمال وہ سامنے آئیں گے، اس پر رب نے جزا اور سزا رکھی ہے۔ دلیل نہ مانگے، مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لے، بغیر دلیل کے سر کو جھکا دے۔ قیامت آئے گی، اس پر سوالات نہ اٹھائے جائیں جی کیوں آئے گی، کہاں سے ثابت ہے آئے گی، وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس جب کہہ دیا کہ یہ خدا کا حکم ہے، رسول پاک کا فرمان ہے کہ قیامت آئے گی، تو ایمان والا تب بنے گا الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دلیل کے سر کو جھکا دے۔ اپنی تحقیقات کو سامنے نہ رکھے، اپنی تحقیقات کی طرف جائے گا، ایمان دے بیٹھے گا۔ تو معجزہ ایسی چیز، ایسا کام، ایسا فعل اللہ کے نبی سے صادر ہو جائے جو عقلی طور پر انسان سے صادر نہ ہو سکتا ہو، اسی کا نام معجزہ۔ اتنا لمبا سفر اللہ کے نبی فرمائیں مگر واپس آ جائیں، وضو کا پانی چل رہا ہو، زنجیر ابھی حرکت کر رہی ہو، بستر گرم ہو، اسی کا نام معجزہ ہے۔ تو معجزے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر انسان کی عقل اور شعور جواب دے جاتا۔ سمجھنا معجزے کو بندے کے بس کی بات ہی نہیں۔ سائنسدان کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے اپنی تحقیقوں کو آگے رکھا، تحقیقات کو دیکھا، دین کو نہ دیکھا، بیڑا غرق ہو گیا۔
حتیٰ کہ ایک بے وقوف نے کتاب لکھ ماری خدا تعالیٰ کی تاریخ، بازار سے مل جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی تاریخ۔ اب تاریخ کا مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی ذات کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ تو ازلی ہے، اس کی ابتدا ہی کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا نہ اس کی کوئی انتہا۔ اب میں نے بھی وہ کتاب مکتبے پر پڑھی ہوئی دیکھی، اسٹال پر پڑھی ہوئی دیکھی، لیکن خرید کے نہیں لایا، فائدہ ہی کوئی نہیں، پیسے برباد کرنے والی بات ہے۔ جو پڑھے گا ذہن کے اندر طرح طرح کے وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، ایمان دے بیٹھے گا۔ آج ہر موضوعات پر کتابیں آ گئیں تقریباً۔ آج تک کچھ لوگ کہتے رہے کہ سائنس قرآن سے نکلی، سائنس قرآن سے نکلی، سائنس قرآن سے نکلی۔ جاؤ بازار کا سروے کرو، آپ کو کتابیں ملیں گی جس کتابوں کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ مذہب اور سائنس کے فاصلے۔ فاصلہ تب ہوتا ہے ایک چیز ادھر پڑی ہو ایک ادھر پڑی ہو، اگر دونوں اکٹھی ہوں اس کو فاصلہ نہیں کہتے۔ اب بندہ ان کی کس بات کو مانے اور کس کو رد کرے، اس کا مطلب ہے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے بیانات کبھی ملا نہیں کرتے، بس اتنی بات۔ ایک سائنسدان کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا، تیسرا کچھ کہے گا، بیانات مختلف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اندر کو گڑبڑ ہے۔ اگر سچائی ہوتی، حقیقت ہوتی تو بیان ایک ہوتا۔ حضور کے صحابہ کے بیانات کبھی مختلف نہیں ہوا کرتے تھے، ایک بیان ہوتا تھا۔ جناب صدیق اکبر ہوتے، حضرت عمر ہوتے، حضرت عثمان ہوتے، حضرت مولا کائنات ہوتے، حضرت بلال ہوتے، حضرت سعد ہوتے، حضرت سعید ہوتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوتے، ابو عبیدہ بن الجراح ہوتے، حضرت بلال یا کوئی بھی صحابی ہوتے، ان کا بیان ایک ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پیچھے مرکز جو تھا ہدایت والا وہ ایک مرکز تھا، پیچھے جو سبق تھا وہ سبق ہدایت والا تھا، اس واسطے ان کا بیان ایک تھا۔ جن کی پیروی کی تھی وہ امام سچے ہیں، وہ رسول پاک سچے ہیں، جن کو مانا، اس واسطے آگے ہر غلام کا بیان دین کے معاملے کے اندر بھی ایک ہوتا، حضور کی عزت کے معاملے کے اندر بھی ایک ہوتا، رب تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بھی ایک ہوتا۔ تو جب بیانات بدل جائیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، تو جہاں پر گڑبڑ نہیں ہوا کرتی وہاں پر بیانات کا اختلاف نہیں ہوتا، وہاں پر آ کر بیان ایک ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ جو بندہ جانور بطور زکوٰۃ دے، اگر اس جانور کے ساتھ حضور کے دور کے اندر وہ رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا تو میرے زمانے میں وہ رسی کا ٹکڑا روک لے تو فرمایا میں تو اس سے بھی جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر بول پڑے، اے صدیق اتنی سختی؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے کیا ہوا؟ جب تک اسلام نہیں لائے تھے بڑے سخت تھے، تو اسلام لانے کے بعد یہ نرمی کیسے؟ ہاتھ ہلکا رکھو۔ فرمایا آج اتنا رسی کا ٹکڑا معاف کروں گا تو کل یہ اتنا دین بھی چھوڑ دے، وہ بھی معاف کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ دین جو ہے وہ ترازو کے تول پر پورا پورا آگے دیا جائے گا۔ ہاں جو قبول کرے گا فبہا، اپنا فائدہ ہے، نہیں قبول کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ سفر معراج والا ایک ہی معجزہ آج تک سمجھ کے اندر نہیں آیا، نہ آئے گا۔
ابو جال نے سمجھ سے کام لیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ہم تو یہاں سے مسجد اقصی ہی چلے جائیں جو کہ زمین کے اوپر ہے تو کئی مہینے درکار ہے اس وقت، کیونکہ وہاں پر سفر ہوتا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل، نہ اس وقت جہاز تھے، نہ کوئی ٹرینیں ایجاد ہوئی تھی، نہ کوئی گاڑیاں تھیں، نہ کوئی موٹر سائیکلیں تھیں، نہ کوئی اس طرح کی سفر کرنے والی کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں تھیں۔ اس مہینے کے اندر اس وقت، اس زمانے کے اندر کئی مہینوں کا سفر تھا۔ تو کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر گیا، جب واپس آیا تو بستر میرا گرم تھا، بس اتنا ہی وقت لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا دوڑا آیا کہ آج میرے ہاتھ ایک ایسا بہانہ، ایسی بات آ گئی ہے کہ وہ بات میں کروں گا تو ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ شرارتی ذہن والے بندے کا ہر وقت یہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگلے بندوں کو توڑ دیا جائے، دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ شرارتی تھا۔ آج ان کے یار غار کو ضرور ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کروں گا۔ آ کر سوال کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے سے منہ پہ لگنی کیسی ہے۔ آ کر سوال کیا، کوئی کہے ایسی ایسی بات مانو گے؟ فرمایا نہیں مانوں گا، سمجھ کے اندر آتی نہیں، سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر تمہارے نبی نے یہ اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل سن، اگر کوئی اور کہتا تو صدیق کبھی نہ مانتا، لیکن اب چونکہ یہ محبوب خدا کا فرمان ہے، جیسے تو بیان کر رہا ہے کہ تمہارے پاک نبی نے یہ اعلان کر دیا ہے، اگر کوئی اور کہتا تو ابو بکر کبھی نہ تسلیم کرتا، سب سے پہلے اس کی بات کو رد کرتا۔ اب چونکہ یہ میرے محبوب مصطفیٰ کا فرمان ہے تو ان کی ذات کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ فرمائیں کہ اس سے بھی جلدی، اس سے بھی تھوڑے وقت کے اندر اس سے زیادہ لمبا سفر میں نے طے کر دیا، تو ابو بکر پہلی فرصت کے اندر اس پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا۔ حیران ہو گیا، کیوں جی؟ اس سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، آپ نے فرمایا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، مگر جنہوں نے اعلان کیا ہے تجھے نہیں پتا ان کی شان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک رب تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں ان کو حکم نہیں آ جاتا وہ کبھی اپنی زبان کو جنبش نہیں دیا کرتے۔ بس اتنی بات ہے۔ انہوں نے اگر بات کی ہے تو سچی بات کی ہے، تو بھی جانتا ہے اور تیرا دل اس بات کی گواہی دے گا اور تصدیق کرے گا کہ آج تک کبھی ان کی زبان سے واقعے کے خلاف کوئی بات نکلی ہو اور تو نے سنی ہو۔ کہنے لگا جی نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے حق اور سچ کے منافی کوئی بات کی ہو؟ کہنے لگا جی ایسا تو آج تک نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اگر نہیں ہوا تو مان کہ یہ بھی پھر حق سچ ہی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی بات ہے۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، جس نے عقل کے ساتھ سوچ کر ماننا چاہا کہ پہلے عقل فیصلہ کرے، عقل اگر اس کو تسلیم کرے، عقل میں بات آئے تو مانوں، وہ تباہ ہو گیا، مارا گیا، جہنمی بنا، ابو جال بنا۔ اور جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، عقل سے فیصلہ نہیں کرایا، عقل کو ایک طرف رکھتے ہوئے عشق و محبت کے دروازے پر جا کر دستک دی اور عشق و محبت
سے فیصلہ کرایا وہ جناب صدیق اکبر بنے، وہ جناب صدیق اکبر اللہ کے نبی کے یار غار بنے، وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سفر کے بھی ساتھی بنے، حضر کے بھی ساتھی بنے، اور ان کو اس تصدیق پر جو لفظ صدیق عطا کیا گیا اس کے بارے میں صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کا جو لقب صدیق ہے یہ ان کو دنیا کے اندر کسی ہستی نے عطا کیا ہو تو بے شک کیا ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان کو لفظ صدیق کا جو لقب ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات نے خود عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ نعرہ حیدری۔ بس بات اتنی ہے، جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ آ جائے وہاں پر بندہ پھر عقل کو پیچھے کرے، ایمان کو آگے رکھے، عشق و محبت کو آگے رکھے تو اس کا ایمان بھی بچ جائے گا، وہ اپنا آپ بھی بچا جائے گا۔ اگر ایمان سے وہ فیصلہ نہ کرے، عشق سے فیصلہ نہ کرائے، اپنی عقل کے پیمانے پر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہے گا تو اپنا ایمان ضائع کر کے خود کو جہنم رسید کر بیٹھے گا۔ یہ دو لفظی بات میں نے آپ کو سمجھا دی۔